پوری کرنے والے بنے، گویا کہ دینے والی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی، ہم اللہ کی اس صفت کو اختیار کرنے والے بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت، اس کی قربت، اس کی نزدیکی، اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی۔ باقی زکوٰۃ وغیرہ اور فطرہ وغیرہ کے بارے میں ہم سارے مسائل جانتے ہی ہیں، اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مال کا حساب کریں، اور ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری زکوٰۃ نکلے گی۔ آئندہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل اور فطرے کے مسائل بیان کریں گے۔ مجموعی طور پر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے اور فطرہ نکالنا ہے، اور اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے اپنے اپنے طور پر اپنے قریبی علماء کرام سے معلوم کر کے اس کو نکالنے کی، اور اللہ کا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو پہنچا دینے کی فکر کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور اپنے مال کو صحیح جگہ اور درست مقامات پر خرچ کرنے کی توفیق میسر فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ وقال في موضع آخر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وتؤتى من فقرائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر رمضان مبارک کا بابرکت اور بامسرور مہینہ ہم سب کو عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب ہی سے اس مہینہ کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے اور دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ ہم رجب کے ساتھ ساتھ شعبان کو اور شعبان کے بعد رمضان والے مہینے کو پالیں۔ رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا متبرک اور برکت والا عظمت والا مہینہ بنایا جو بندوں کو اپنی تمام رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں دینے کے لیے آیا، لینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے، جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی موسم ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت نے رمضان کی ہر ساعت کو نیکیوں سے اور بھلائیوں سے اور برکتوں سے بھر دیا، اور ایک ایک لمحہ انسانوں کے لیے اس کے اندر ایسا ہے جس سے وہ اپنی کائنات، اپنی زندگی، اپنی دنیا کو اور اپنے اہل و عیال کی تمام برکتوں کو بدل سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب تعالیٰ کی رضا بندوں کو نصیب ہوتی ہے، اور اس رضا کی وجہ سے اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی قربت اور اللہ کی خوشنودی تمام بندوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے بارش کا موسم ہوا کرتا ہے تو بارش کا کوئی قطرہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم کہاں برس رہے ہیں، کہاں پانی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، کھیت میں برسنا چاہیے، آبادی کو چھوڑ دیتے ہیں، پورا مسافر پھنسا ہوا ہے، ہم وہاں تھوڑی دیر بعد نکلیں گے اور فلاں جگہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، لوگ قطرہ قطرہ کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں برس جائے۔ ایسا نہیں، بارش کا موسم جب ہوا کرتا ہے تو بے دریغ کہیں بھی اس کے تمام قطرات برستے ہیں اور آبادیوں کو اپنی تمام رحمتوں سے اور اپنی تمام خیر سے سیراب کر کے چلا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں اور نعمتیں
نمایاں طور پر اور بے پناہ برستی ہے اور بندوں کے جھولیوں کو بھر کر کے چلی جایا کرتی۔ اس کے اندر کس طریقے سے روزہ کا ایک خاص مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر تقوی والی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور گئے جمعہ کے اندر بھی اس بات کی وضاحت پورے طور پر کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقوی مقصود ہے، اور تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہر ایک بندے کو نصیب ہو جائے، جس کے ذریعے سے وہ پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور ہر کام کے اندر اللہ کا خوف کھاتے ہوئے انجام دے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو بھی بہت تمام خصوصیات کے ساتھ عطا فرمایا۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ دل کو پاک کرنے والی چیز ہے، اس کے ذریعے سے دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے دل کے اندر رکھی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جس کے دل کے اندر مال کی محبت نہیں، لیکن جس طریقے سے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے زاد آخرت اور زاد دنیا بنایا اور دنیا کے تمام وسائل کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ مال ہم نے دیا ہے، تم خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہی انسان کی اس انا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، جس انا کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے مال کما لینے کے بعد ہی کہ مال ہمارا ہے، ہم نے اپنی محنت سے کمایا۔ ہمارا آپ اچھی طریقے سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ میں ایک ہی طریقے سے دو آدمی کام کرتا ہے، ایک آدمی پورے طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، ایک آدمی پورے طور پر فیل کر جاتا ہے۔ یہیں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے مال دینا چاہتے ہیں اسے مال دیتے ہیں، اور جسے نہیں دینا چاہتے اسے نہیں دیتے۔ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر اتارنے سے منع فرمایا۔ مال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور صرف اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کا نظام بنایا۔ اس کے اندر ہمیں اللہ کے تمام حقوق کی رعایت کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کہاں خرچ کرنے کا حکم کیا ہے اس کے مطابق جب ہم خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی مال صحابہ کرام کے درمیان بھی تھا، اور مال یہود و نصارہ اور کفار اور فساق کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو عشرہ مبشرہ کا درجہ ملا کہ جو 10 آدمی کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے اربوں پتی کھربوں پتی تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق کہیں بھی کنواں خرید دیتے تھے، کسی باغ کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کر دیتے تھے، کہیں بھی ان کا لنگر چلتا تھا، کہیں بھی غزوہ کے اندر یا جنگ کے اندر ضرورت پڑتی تھی تو اپنے مال کو بے تحاشا اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے۔ مال ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جتنا ہی خرچ کریں گے اس کے اندر اتنی ہی برکت آئے گی، اور اس کے اندر جمع کرنے کی اگر صلاحیت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر جمود آ جاتا ہے، اور وہی جمع ہی رہ جاتا ہے، اس کے اندر برکت یا آنے جانے کا سلسلہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی خیر کے راستے میں تم خرچ کرو گے اس کو اللہ کے پاس تم موجود پاؤ گے۔ اب یہاں جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی ہم ضرورت پوری کریں گے، وہ مال ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موجود رہے گا۔
दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वमा अनफक्तुम मिन खैरिन तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम, कि अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी खर्च किया करोगे तुम, वो पूरा का पूरा अज्र और पूरा का पूरा बदला अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। वल्लज़ीन यक्निज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग सोने चांदी या माल और जायदाद को जमा करके रखते हैं, उसको ज़ख़ीरा बना करके रखते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको बशारत दे दीजिए दर्दनाक अज़ाब की। वो दर्दनाक अज़ाब क्या है? फ़तुव्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसी माल के जरिए से उनकी पेशानी को दागेगा, उनके सीने को दागेगा, उनकी पीठ को दागेगा। क्यों? इसलिए कि जब माल का कोई सवाली सामने आता है तो यही तीन सिफत इंसानों के पास होती है। सबसे पहले इंसान बात करता है, बोलो क्या बात है, जब वो माल के खर्च होने वाली बात सुनता है तो मुंह फेर लेता है। अल्लाह के तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फतुव्वा बिहा जिबाहुहुम, अल्लाह के तुम्हारी पेशानी को माल के जरिए से दागा जाएगा। आगे इरशाद फरमाया जब चेहरे के बाद आता है नंबर सीने का, इंसान रुख को मोड़ लेता है, और रुख को मोड़ करके तीसरा नंबर आता है कि इंसान पीठ फेर करके उससे अनजाना बनने की कोशिश करता है कि हम नहीं जानते या हमें तुमको नहीं देना है या तुम तुम्हारा काम जानो, हमारे पास नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फतुव्वा बिहा जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, सीने को भी दागा जाएगा और पीठ को भी दागा जाएगा, और फरिश्ते यूं कहेंगे आधा मां करस्तुम, यही वो है जो तुमने जमा किया दुनिया के अंदर, फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, लिहाजा उसका मजा चखो जो तुम दुनिया के अंदर जमा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम आयतों के साथ इंफाक की हजारों आयतें कुरान के अंदर ऐसी इरशाद फरमाई जिसके अंदर खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलतें हैं और खर्च करने का बहुत बड़ा हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई माल आता था फौरन उसको गरीबों में तकसीम कर देते थे, अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। तो वो तो शान नबूवत थी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल इतना था, अल्लाह से राब्ता इतना था कि ए टू जेड जितना भी उनके पास माल आता था वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद ही दूसरा काम किया करते थे। हज़रत सिद्दीक़ा माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी यही मामूल था कि वो खर्च तकसीम करते 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 सारा माल तकसीम कर देती, शाम को अपनी बादी से बोलती कि कुछ इफ्तार का सामान ले आओ। जो बादी फरमाती या माँ आयशा आप पहले कह देती तो उसी में से कुछ रख लेती इफ्तार के लिए। तो कहती क्यों कुछ नहीं है, तो नहीं सारा तकसीम हो गया। तो माँ आयशा फरमाती ठीक है पानी ले आओ, पानी से रोजा इफ्तार करूंगी। ये था उम्महातुल मोमिनीन और तमाम नबियों के सरदार आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मामला। हजरत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या किताबों के अंदर अहादीस के अंदर बेशतर तरीके से मज़कूर है, जिसके अंदर आता है माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी मालदार खातून मक्का के अंदर कोई नहीं थी और वो अपना सारा माल तकसीम कर दिया करती थी और गरीबों में बांट दिया करती थी। उसके बाद ही जाकर के उन्हें सुकून मिला करता था। आखिरी वक्त में भी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उन्होंने जो वसीयत किया वो यही वसीयत किया कि वो अपने अब्बा जान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहना कि एक चादर या एक जुब्बा दे दे जिसके अंदर मेरा दफन का काम आ जाए और मुझको दफन कर दे, बाकी जो भी माल है वो अल्लाह के रास्ते में सदका कर देना। और अब्बा जान यानी आका और मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर ख्याल रखना। मैं जब तक जिंदा थी तब तक इस बात का ख्याल करती थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक भी जिद न पहुंचे और चेहरे पर नागवारी नहीं हो। अब मैं जा रही हूँ, ये मेरा आखिरी वक्त है, अब मुझे उम्मीद नहीं कि मैं जिंदा रह पाऊंगी। अपने अब्बा जान का जरूर ख्याल रखना।
یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے احوال. اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرہ کو مشرق کی طرف پھیر لو اور بولو کہ میں مسلمان ہوں، یا مغرب کی طرف پھیر لو اور بولو کہ میں مسلمان ہوں. اور آج حال یہی ہے کہ ہم ٹوپی پہن لیتے ہیں جمعہ کے دن یہ کہلانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا نام مسلمانوں جیسا رکھ لیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دیگر شعائر کے سلسلے میں ہماری لڑائیاں ہوتی رہتی ہے جس سے ہم ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے فرشتوں کے اوپر، یوم آخرت کے اوپر اور کتابوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور مال اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرو. عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، سب سے پہلا رشتہ دار کا نمبر، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے اوپر اور مسکینوں کے اوپر. اور آگے پھر ارشاد فرمایا وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے اوپر، وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور سوال کرنے والے جو بھی محتاج تمہارے پاس آئے اور گردن چھڑانے والے کے سلسلے میں. اور آگے ارشاد فرمایا کہ نیکی ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یہ کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ کو پورا کرنا یہ نیکی کا کام ہے. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، اور اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ پورے کے پورے کامیاب ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور اللہ نے ہمیں زندگی بخشی اور اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، پھر اللہ ہی کم یا بیش ہمیں مال عطا فرماتا ہے. ان مالوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں لٹانا، اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرنا اور اللہ کے تمام تقاضے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں کہ ہم جب خرچ کرنے کا موقع آئے تو اپنے مال کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کر کے اس خزانہ کو خرچ ہونے کے ڈر سے بالکل زور سے زبردستی پکڑ لیں، ایسا جیسے دونوں جبڑے سے دنیا کو یا کسی کپڑے کو مضبوطی سے ہم پکڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی یا اللہ کے نیک بندوں کی شان نہیں. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ اپنے پاس نہ ہو اور اپنی ضرورت کو آگے پیچھے کر کے بھی اپنا سارا مال اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کیا جائے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست رہو. ایسا نہیں کہ بیماری کے حالت میں یا کوئی مصیبت آ جائے تو اس حالت میں تم صدقہ کرو. جبکہ ایک روایت ہے کہ صدقات انما صدقات تدفع البلا، صدقات بلاؤں کو دور کرتی ہے. اور جب بھی اپنے مریضوں کو شفایاب کرو تو صدقات کے ذریعے سے شفایاب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ نکالیں گے تو ہمارے مریض شفایاب ہوں گے اور ہماری بلائیں اور ہماری مصیبتیں دور ہوں گی. اس کے باوجود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر یوں ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ اس حال میں کرو کہ تم صحت مند رہو اور تمہیں امید ہو کہ ہمیں فقر آ جائے گا، اس کے باوجود ہماری غنا ختم ہو جائے گی، اس کے باوجود تم اللہ کے راستے میں دو. اس چیز کی فکر نہ کی جائے کہ ہم جو ہے سو فقیر ہو جائیں گے یا ہماری مالداری ختم ہو جائے گی. اس چیز کا خوف کھائے بغیر اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے. خرچ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں اور بہت سارے طریقے ہیں. ان طریقوں کی طرف ابھی امت مسلمہ کی نظر ہی نہیں پڑتی ہے. اپنے رشتہ دار اگر کوئی غریب ہو، مجبور ہو، پریشان حال ہو تو مسلمانوں کا حال کیا ہوتا ہے اپنے سگے بھائی کے سلسلے میں کہ وہ اس کی غریبی کا یا اس کے چولہا نہیں جلنے کا مذاق اڑانا. یہ انسانوں کی سب سے بڑی خصوصیت. انسان یہ کہ اپنے بھائی کے گھر کیوں چولہا نہیں جلا اس کی فکر کرنی چاہیے. تو اس فکر کرنے کے بجائے میں نے اس کو منع کیا تھا یہ کام مت کرو، لیکن اس نے ایسا کیا، ایسے ہی ہوگا، اس کا چولہا نہیں جلے گا.
اور اس کے گھر نہیں پکے. اب میں نے منع کیا تھا اس کو ایسا نہیں کرنے کا ویسا کرنے کا, بات مانا نہیں. وہ سرکش ہے, بدماش ہے, نافرمان ہے, وہ اس کے پاس عید کا کپڑا نہیں ہوگا. اس طریقے سے ہم مذاق اڑانے کے سلسلے میں کوشش تلاش کرتے ہیں, بہانے تلاش کرتے ہیں, لیکن وہیں پر یہ اس نیکی کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے بھائی کے گھر کھانا نہیں بنا تو وہ کھانا کیسے بنے گا, اس بات کی فکر کریں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے رشتہ دار کا حکم دیا. ذوی القربا یعنی جو ہمارا رشتہ دار ہے, ان رشتہ داروں میں سب سے پہلا حق بھائی بہن کا بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھوپھی ہے, خالہ ہے, اور ماموں ہے, اور دیگر رشتہ دار کے شقارب الاقرب فالاقرب جیسے بھی ہو وہ آتے رہتے ہیں. تو جو دین اسلام عام طور پر عام لوگوں پر خرچ کرنے کی اتنی فضیلتیں بتاتا ہو کہ کسی یتیم غریب مسکین کے کام آنا کتنی بڑی نیکی ہے, وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ کتنی اہمیت دیتا ہوگا, ہمارا آپ غور کر سکتے ہیں. اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, یہ کمال نہیں کہ ہمارے پاس مال ہو اور ہمارے کسی بھائی کے پاس یا رشتہ دار کے پاس یا کسی مسلمان بھائی کے پاس یا کسی پڑوسی کے پاس مال نہیں ہے یا وہ پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کا مذاق اڑایا جائے, بلکہ ہمارا حق یہ بنتا ہے جو اس کی ضرورتوں پر کام آئے. اللہ انسانوں کی ضرورتوں میں کام آتا ہے, ہم بھی دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنے والے بنے. یتخلق باخلاق اللہ, جو شخص اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور اپنا مقرب بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے مال, اللہ کے مال بندوں کی ضرورتیں پوری کرنا, اور اگر ہم بھی بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بنے, گویا کہ دینے والی صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی, ہم اللہ کی اس صفت کو اختیار کرنے والے بنے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت, اس کی قربت, اس کی نزدیکی, اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی. باقی زکوٰۃ وغیرہ اور فطرہ وغیرہ کے بارے میں ہم سارے مسائل جانتے ہی ہیں. اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مال کا حساب کریں, اور ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کے بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری زکوٰۃ نکلے گی. آئندہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل اور فطرے کے مسائل بیان کریں گے. مجموعی طور پر ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ ہمیں نکالنی ہے اور فطرہ نکالنا ہے, اور اس کو کس طریقے سے نکالنا ہے اپنے اپنے طور پر اپنے قریبی علماء کرام سے معلوم کر کے اس کو نکالنے کی, اور اللہ کا مال اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو پہنچا دینے کی فکر کرنا ہمارا ایمانی فریضہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور اپنے مال کو صحیح جگہ اور درست مقامات پر خرچ کرنے کی توفیق میسر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.